امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ساتھیو، فرمایا انتم تساءلون عنی، ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ جب آپ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، جواب کیا دو گے؟ سب نے یہی کہا، واللہ انک قد بلغت وادیت ونصحت، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہادت والی انگلی کو بلند کر کے 3 مرتبہ فرمایا تھا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ پیغمبر علیہ السلام نے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ وہ کس انداز سے سنتا ہے؟ جیسے وہ سنتا ہے، سنتے تو ہم بھی ہیں، لیکن اس کا سننا الگ، ہمارا سننا الگ، دیکھتا وہ بھی ہے، دیکھتے ہم بھی ہیں، اس کا دیکھنا الگ، ہمارا دیکھنا الگ۔ نعیم بن حماد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی کسی صفت کی اگر کوئی مشابہت اختیار کرتا ہے، مشابہ کسی کو قرار دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر رب کی کسی صفت کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہم سنتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، لیکن دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر 2 آدمی 3 آدمی بیک وقت بات کرنے لگ جائیں، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ رب کائنات کی ذات ایسی عظیم ذات ہے، ساری کائنات بیک وقت بھی اگر اسے پکارے تو وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ آج لوگوں کا یہ کفریہ اور خطرناک عقیدہ ہے کہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اس دنیا کے اندر کچرے کے ڈھیر موجود ہیں، شراب کے اڈے موجود ہیں، زنا کے اڈے موجود ہیں، بدکاریوں کے بڑے بڑے کلب موجود ہیں، اڈے موجود ہیں۔ کیا ہر جگہ رب العالمین کی ذات ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ صفات کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن ذات کے لحاظ سے اللہ رب العالمین الرحمن علی العرش استویٰ، قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو بھیجا، فرعون کی طرف کہا جائیں، انہوں نے کہا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اے اللہ ہمیں خوف ہے کہیں یہ زیادتی نہ کرے۔ رب العالمین نے فرمایا قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں۔ وہ کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کالی رات میں، کالے پتھر میں اللہ رب العالمین کالی چونٹی کو دیکھتا بھی ہے، اس کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں ایک دن اپنے گھر کے کمرے میں موجود تھی، خولہ بنت مالک نبی علیہ السلام کی صحابیہ ہیں، وہ آئی اور پیغمبر علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کرنے لگی، جھگڑنے لگی۔ فرمایا میں اسی کمرے کے اندر موجود تھی، لیکن میں ان کی بات کو نہ سن سکی۔ میرے رب نے 7 آسمانوں پر ان کی بات کو سن لیا۔ وہ اپنے خامند کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی۔ سورۃ المجادلہ اٹھائیے، فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، سب سے پہلے اس کا انکار کس نے کیا ہے؟ جہم بن صفوان نے کیا ہے۔ یاد رکھیے قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء، اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بنایا، بنانے کے بعد وہ عرش پر مستوی ہوا۔ یہ رب العالمین کی ذات ہے۔ سب سے پہلے جہم بن صفوان نے اس کا انکار کیا ہے۔ اس نے کہا رب کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے۔ میں اس آیت کو، اس صفت کو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتے؟ یہ جاد بن درہم کا شاگرد ہے اور ان کا استاد ہے ابان بن سمان، اور یہ شاگرد ہے لبید بن عاصم کا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ کیوں نہیں مانتا؟ کہا ہم اگر رب کا بات کرنا مان لیں تو پھر نعوذ باللہ رب کی زبان ماننی پڑے گی، پھر دانت ماننے پڑیں گے، پھر ہونٹ ماننے پڑیں گے۔ اس ظالم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق بغیر دانتوں کے، بغیر زبان کے، بغیر ہونٹوں کے بات کرتی ہے، کلام کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، ایک وقت آئے گا کہ یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ کیا زمین کے
ہونٹ ہیں، دانت ہیں یا اس کی کوئی زبان ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب زبان پر مہر لگا دی جائے گی، آپ کے ہاتھ بولیں گے، آپ کے پاؤں بولیں گے، آپ کے اعضاء گواہی دیں گے۔ کیا ان کی زبان ہے، کیا ان کے ہونٹ ہیں، کیا ان کے دانت ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا واللہ انی لاعرف حجرا بمکۃ کان یسلم علی قبل ان ابعث، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا اور پیغمبر علیہ السلام کو ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب زہر کھانے میں ملا کے دیا گیا، لقمے سے آواز آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مت کھائیے، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ بکری کی ران سے آواز آئی اللہ کے نبی زہر ملا ہوا ہے، مجھے مت کھائیے۔ میرے نبی کی حدیث ہے پیغمبر علیہ السلام کو جب صحابہ نے لکڑی کا ممبر بنوا کے دیا، میرے نبی نے ممبر پر قدم رکھا، حدیث کے الفاظ ہیں کھجور کا تنا بل بلا کے رونے لگا، چیخنے اور چلانے لگا کہ جس طرح ایک معصوم بچہ اپنی ماں سے جدا ہو کے روتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا اس کے ہونٹ ہیں، کیا اس کے دانت ہیں، کیا اس کی زبان ہے؟ میرے رب کی جو صفات ہیں ہمیں اسی طرح ہی تسلیم کرنی ہے، جیسی ہیں وہ اسی طرح ہیں جس طرح اس کی شان ہے، نہ تعویل کرنی ہے، نہ مشابہت کرنی ہے، اور نہ ہی اس کا انکار کرنا ہے۔ اگر کوئی انکار کر دیتا ہے، تعویل کرتا ہے یا کسی کے مشابہ قرار دیتا ہے تو دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما توفیقی الا